حج اور عمرے کی طرف. میں نے عرض کیا نا کہ حج یہ خانہ کعبہ اس کے گرد نواح میں ہی ہو سکتا ہے جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ یہ کام یہاں کرنا ہے، یہ یہاں کرنا ہے، اور کہیں نہیں ہو سکتا. اور عمرہ کیا ہے؟ یہ چھوٹا حج ہے. اور اس میں کیا ہے؟ اس میں عرفات اور اس سے متعلق جو عبادات ہیں منی کی وہ نہیں ہوتی، بس خانہ کعبہ ہی میں اس کا طواف ہوتا ہے اور صحیح ہوتی ہے وہ حضرت حاجرہ کی سنت ہے. عام طور پر کہا جاتا ہے حج اور عمرے کے بارے میں، خانہ کعبہ کے بارے میں، کہ یہ توحید کا بہت بڑا اجتماع ہے. حالانکہ آپ غور کیجئے گا، حج عمرے میں توحید کہاں ہے؟ خانہ کعبہ پتھروں کا بنا ہوا ایک گھر ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ رہتا نہیں ہے، لیکن ہم اس کا طواف کرتے ہیں تو اس میں کیا شرک کی بو نہیں آتی؟ لیکن کرتے کیوں ہیں؟ اللہ کے رسول نے حکم دیا. ایون خانہ کعبہ کو جو ہمارا قبلہ قرار دیا گیا سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے آغاز میں، تحویل قبلہ کا حکم آتا ہے 17ویں اور 18ویں رکوع میں، یعنی دوسرے پارے کے پہلے اور دوسرے رکوع میں. اور اس سے 5 رکوع پہلے فرمایا گیا للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی تم منہ کرو گے اللہ ہی کی طرف تمہارا منہ ہوگا، رخ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ تو اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، مشرق میں بھی ہے، اور جنوب میں بھی ہے اور شمال میں بھی ہے، شیخ عبر میں بھی ہے، فیصل آباد میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے. تو پھر خانہ کعبہ کیا ہے؟ اسی لیے غالب نے کہا تھا نا کہ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود. قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں. تو خانہ کعبہ جس کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، اس لیے نہیں پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ وہاں معاذ اللہ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے. پھر یہ رخ کیا ہے؟ وہاں واضح کیا گیا دوسرے پارے کے آغاز میں. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے من یتبع الرسول، کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے. ورنہ اگر میں آسمان کی طرف رخ کر کے کہوں کہ میں اللہ کی طرف رخ کیا ہوا ہے تو بالکل صحیح ہے. میں ادھر رخ کروں ادھر رخ کروں، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. دین وائی خانہ کعبہ؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، حجر اسود کے سامنے آئے تو اس کو رک کر ذرا پیچھے ہٹے اور حجر اسود سے خطاب کیا، انی عالم انک لانت الحجر، اے حجر اسود مجھے خوب معلوم ہے کہ تم صرف ایک پتھر ہو، نہ کوئی نفع دے سکتے ہو نہ نقصان، لیکن میں صرف چوم تمہیں اس لیے رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما. تو ایک تو حج اور عمرے کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے گا، یہ توحید کی علامتیں نہیں ہیں، یہ اتباع رسول کی علامتیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے کہا کہ اب تم خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا کرو. اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ تم حجر اسود کو ہر طواف کے ہر چکر میں بوسہ دیا کرو، چوما کرو اس کو. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ تم خانہ کعبہ کا طواف کیا کرو، 7 چکر لگایا کرو. پھر عام جو معاملات ہیں زندگی کے، حج اور عمرے میں آپ اس کے الٹ کرتے ہیں. نارملی ہمیں ڈیسنٹ لباس پہننے کا اور ساتر لباس پہننے کا حکم دیا گیا ہے نا، لیکن حج کے موقع پر کیا وہ لباس ڈیسنٹ لباس ہے؟ ہرگز نہیں. اور پھر اس میں طواف کے دوران یعنی وہ خاص چکروں کے اندر باقاعدہ وہ بغل جو ہے اس کو بھی ننگا رکھنا ہوتا ہے اور چادر کو یوں کر کے لا کے ڈالنا ہوتا ہے. تو کیا وہ ڈیسنٹ شکل ہے؟
نو. بلکہ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو تہمت باندھنے کے عادی نہیں ہیں، ان کا وہاں سطر اکثر ننگا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کبھی تہمت کھل سکتی ہے اور کبھی جو ہے انہیں لیٹنے کی اس کے ساتھ اور سونے کی عادت نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ اس چادر کو جو کبھی انہوں نے باندھی نہیں، باندھ کے لیٹیں گے تو سطر ننگا ہوگا. یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی رعایت نہیں ہے کہ اچھا چلو تم ذرا وہ کپڑا پہن لو. ناٹ ایٹ آل. وہی پہننا ہے جو انڈیسنٹ بھی ہے اور ساتر بھی نہیں ہے. یہ صحیح باندھا ہو تو سطر ہے ڈھکا ہوا مرد کا، لیکن بہرحال یعنی جس نے دھوتی کبھی نہیں باندھی، تہمت کبھی نہیں باندھا، اس میں بہت امکان ہے کہ اس کا سطر ننگا ہو جائے گا. لیکن اس کا یونیفارم وہی ہے، وہی ہم نے پہننا ہے. پھر نارملی عورت کو اپنا پورا جسم ڈھانپنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن احرام کے اندر اس کو اپنے چہرے کے ساتھ کوئی کپڑا مس کرنے کی اجازت نہیں ہے. ننگا ہوگا چہرہ، یا بلکہ ضرور اس میں شرم آئے ڈھانپنا ہو تو وہ ذرا دور رکھ کر کوئی جو ہے وہ کپڑا گورت کے اپنے چہرے کے ساتھ نہیں لگا سکتا. یعنی اب نارمل ایک حکم ہے جو عام احکام سے ہٹ کر ہے. پھر خانہ کعبہ، اس میں اللہ رہتا نہیں، اس کی طرف رخ کیا جاتا ہے اور طواف کیا جاتا ہے. حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے جو پتھر ہے، نہ کسی کو فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. اور وہ دیکھیے وہ جو جمرات ہیں شیطان کے، کوئی شیطان تو نہیں ہے. یعنی پورا قرآن مجید پتھروں کی تردید پر مشتمل ہے، بھرا پڑا ہے. یہ پتھر ہیں، تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں، ان کی عبادت نہ کرو. لیکن مشابہت ہوتی ہے خانہ کعبہ میں بھی اور حجر اسود میں بھی. کیوں؟ یہاں کیوں جائز ہو گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. اب حج اور عمرہ کیا ہے؟ یہ دونوں بنیادی طور پر خانہ کعبہ کے وزٹس ہیں، اور یہ سلام پیش کرنے کے لیے ہیں ابراہیم اور آل ابراہیم کو. حضرت حاجرہ سلام علیہا، حضرت ابراہیم کی اہلیہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ. اب وہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. اب ہر شخص کے جو عمرہ کرنے کے لیے جائے گا اس پر یہ لازم کیا گیا، یہ حج کے ارکان میں سے ہو گیا، یہ عمرے کے ارکان میں سے ہے کہ آپ طواف بھی کریں گے اور ساتھ سعی بھی کریں گے، اور پھر بالکل اسی طرح کریں گے جیسے حضرت حاجرہ نے کیا تھا. یہ جب وہ نیچے پہنچتی تھی ذرا تیز ہو جاتی تھی، اور ساتھ ہی وہاں پر وہ اسماعیل علیہ السلام کو بھی دیکھتی رہتی تھی. ہمیں بھی کیا حکم ہے کہ تم صحیح کرتے ہوئے وہ جو نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سبز لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں، اس کے درمیان ذرا دوڑ کر اور ذرا ادھر منہ کر کے وہاں سے گزرو. کیوں؟ کہ یہاں میری بندی تھی کہ جو اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں ماری ماری پھری تھی، تم بھی ذرا مارے میرے پھرو. پھر اگر کوئی لاجک تلاش کریں حج کی پوری عبادت کا تو اب وہ کوئی لاجک نہیں ملے گا، سوائے اس کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے.